Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MPhil students for this brief introduction about assignment number 1. اس اسائنمنٹ میں پہلے ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ اسائنمنٹ کا نیچر کیا ہوگا، وہ کس طرح آپ کو ایک بک ریویو لکھ کے اے پی اے کے مطابق آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس تو کر لیا تھا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کا مجھے ٹائم ٹو ٹائم ان کی ویوز جو ہے نا، مجھے یہ فیل مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو کچھ کنفیوژنز ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو اس اسائنمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کے لیے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس اسائنمنٹ کا ایک بک ریویو لکھنے کے لیے آپ سے کہا گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک دو اسٹوڈنٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، تھک بک ہے، اس میں 15 چیپٹرز ہیں، تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بک ریویو کا تقریباً 50% ایٹ لیسٹ ہر کتاب، جو بھی کتاب آپ اٹھا لیں اس کا 50% ایٹ لیسٹ آپ کور کریں اور ان چیپٹرز کو سلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پر 15 یا 14 چیپٹرز ہیں، تو 14 چیپٹرز والی کتاب میں سے 7 چیپٹرز ایٹ لیسٹ آپ سلیکٹ کریں۔ اور اگر کوئی کتاب ہے جس میں صرف 7 چیپٹرز ہی ہیں تو 7 ہی کر لیں۔ کم از کم 5 to 7 چیپٹرز ایٹ لیسٹ آپ کے ریویو میں ہونے چاہیے۔ 5 چیپٹر سے کم کا کوئی ریویو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ بک ریویو کریں، جتنی بھی بڑی بک ہو اس میں کم از کم آپ 5 to 7 چیپٹرز لازماً سلیکٹ کریں ان چیپٹرز میں سے، اور آپ اس کی ایک ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں بنا لیں، چونکہ آپ نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ اپنی ریویو میں لکھا ہے، اس کی ریکارڈنگ کر لیں۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہوگا اس کو ریڈ کریں، اس کو ریڈ کر کے بتائیں کہ میں نے اس کتاب کو، جو کہ اس کتاب کا یہ نام ہے، اور اس میں فلان آتھر نے یا فلان آتھر نے اس کتاب کو اس مقصد کے لیے لکھا ہے، جو کہ اس کتاب کی پورا جو لب لباب ہے وہ اس پہ ہے۔ آپ اس کے اندر، میں نے ٹوٹل اتنے چیپٹرز تھے، لیکن میں نے اپنے ریویو کے لیے ان میں سے 7 چیپٹرز کو میں نے ٹوٹل سلیکٹ کیا ہے۔ اس کی ریشنل یہ ہیں، اور جو چیپٹرز رہ گئے ہیں ان میں وہ چیپٹرز یہ والے چیپٹرز ہیں، اور کوئی دوسرا کوئی ریویور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ چیپٹرز ان کو کور کر سکتے ہیں۔ چونکہ اسائنمنٹ کی کچھ لمیٹیشنز تھی جس کی وجہ سے مجھے پوری کتاب کی ریویو لکھنے میں پرابلم ہوا، تو لہٰذا میں اتنے چیپٹرز کی 7 چیپٹرز کی ریویو آپ کو لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں۔ جو بھی آپ کام اس کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ اسی طرح اس ریویو کو، وہ جو کوشچنز میں نے آپ کو دیے تھے کہ ریویو کا فوکس کیا ہوگا، کس طرح کے جو ہے نا چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا، اور وہ ساری چیزیں، کیا کیا چیزیں، اچھی چیزیں اس کتاب کے اندر آپ نے دیکھا، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہے جو کہ آتھر نے اس کتاب کے اندر نہیں لکھا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یوں کہ آپ اس طرح اگر آپ ریویو لکھیں گے تو اس میں آپ کا بہت زیادہ واضح طور پر کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اسائنمنٹ 1 کے حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو ایک کنسرن تھا کہ اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں جو کہ مشکل ہو جائے گا، تو
پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ کو اس اسائنمنٹ کے حوالے سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ جتنا جلدی آپ کمپلیٹ کریں اتنا جلدی اس کو ایک ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ مجھے سینڈ کریں، تاکہ اس ویڈیو کلپ کو بھی آپ کے کولیگس کے لیے جو آپ نے لکھا ہے وہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کون سی کتاب لکھی ہے۔ اور دوسری بات، جو آپ ریویو بھیج دیں گے اس میں آپ اس بات کا ضرور مینشن کریں کہ اگر وہ کتاب آپ نے کوئی کسی لائبریری سے لی ہے تو پوری کتاب کی ڈیٹیل، کتاب کی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل لکھیں کہ کتاب کا نام کیا ہے، آتھر کون ہے، کس ایئر پبلش ہوا ہے، کون پبلشر ہے، وہ ڈیٹیل جو آپ کی جو انٹروڈکشن پیج ہے اس پہ وہ سارا ڈیٹیل آنا چاہیے۔ اگر وہ ای بک ہے، ای بک ہے تو کائنڈلی اس ای بک کی ایک کاپی بھی ساتھ میں اپنی اس ریویو کے ساتھ ای بک کی کاپی بھی سینڈ کر دیں۔ تو اس سے آپ کی ریسورسز جو ہم بنا رہے ہیں، ریسورسز جو شیئر کر رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے، وہ کتاب جس کی آپ نے ریویو لکھی ہے وہ بھی آنے والے کلاسز کے لیے آپ کے نام سے وہ ریویو، اس کتاب کی ریویو ساتھ جو ہے نا ہم ریسورسز میں رکھیں گے، اور ساتھ میں وہ جو آپ کی وہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی ہم اس ایز اے پارٹ آف دا ریسورس ہم اس کو رکھ سکیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو لے کے آئیں، کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہر اسائنمنٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا اسی طرح کا ایک آڈیو ویڈیو کلپ بنا کے ہم آپ کو رکھیں گے چینل پہ، تاکہ آپ کی جو کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ اس کو سن کے دیکھ کے پھر اسی طرح آپ کریں گے۔ تھینک یو۔